کر کے آتا ہوں۔ سب نے عتبہ کی پیٹھ تھپتھپائی، کہا واہ عتبہ، شاباش عتبہ، یہ تیرے ہی بس کا کام ہے، تو ہی کر سکتا ہے۔ ذرا غور کیجیے کتنی قیمتی مجلس رہی ہوگی اور کیسے کیسے چوٹی کے لوگ جمع ہوئے ہوں گے، کیونکہ پلان بڑا زبردست تھا، یعنی اس چیز کو گل کرنے کا تھا کہ جس کے لیے اللہ رب العزت کی مشیت میں جو طے ہو چکا تھا، یعنی جس کا مقدر اس کا سج چکا تھا، کہ جس دین کا آنا مقدر ہو چکا تھا، جس کلمے کا پوری دنیا میں پھیلنا اللہ کی مشیت میں طے ہو چکا تھا، اس کے گل کرنے کی یہ سازش ہو رہی تھی۔ اس میں عتبہ جیسا یہ زبان دار، عتبہ جیسا چرب زبان، عتبہ جیسا وہ بد کلام آدمی کو تیار کیا جاتا ہے، اور عتبہ تیار ہوتا ہے، از خود تیار ہوتا ہے اور کہتا ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، آج میں جاتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دو ٹوک انداز پہ بات کر کے آتا ہوں، یا تو وہ میری بات مانیں گے، یا تو وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، یا تو پھر میں ان کو یہاں سے نکال کر کے رہوں گا۔ سب نے کہا عتبہ شاباش، تیرے ہی بس کی تو بات ہے، تو ہی کرے گا، جا جلدی جا، دیر کس بات کی، تاخیر کیوں کر، جاؤ جلدی اپنا مشن پورا کرو۔ عتبہ چلتا ہے، شان کے ساتھ چلتا ہے، آن کے ساتھ چلتا ہے، بان کے ساتھ چلتا ہے۔ کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، ذرا اسے بتاؤ کہاں جا رہا ہے؟ کہ وہاں جا رہا ہے کہ جس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے، جس دین کو بلائے، جس دین کو آخری دین بنا کر کے اللہ اور مولا نے بھیجا ہے، اس دین کے مٹانے کے لیے عتبہ آ رہا ہے۔ عتبہ آیا، آ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے۔ بیٹھنے کے بعد عرب کے دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے ہیں۔ کیوں کر آنا ہوا؟ عتبہ کہتا ہے اے میرے بھتیجے، عرب ایک بڑے اپنے چھوٹوں کو بھتیجا کہتے ہیں اور ہر چھوٹا اپنے بڑے کو چچا جان کہتا ہے، یہ گویا کہ ان کے ثقافت کی باتیں تھی۔ تو فرمایا کہ اے بھتیجے، اے محمد، دیکھو ہم اس وقت جو کشمکش میں ہیں اس کے متعلق میں آپ کے پاس آیا ہوں، اور دیکھو مسئلہ کوئی معمولی نہیں، بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کو کسی نے سحر کرا دیا ہو، جادو کرا دیا ہو، یا آپ پر کوئی خناس نعوذ باللہ سوار ہو گیا ہو، یا کوئی شیطان آپ پر سوار ہو گیا ہو، اور آپ اس کی وجہ سے یہ سارے مکہ کے ماحول کو بدل کر رکھ رہے ہیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے اور آپ کے پاس اس کے علاج و معالجہ کے لیے کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے، تو اے محمد، میں اپنے خرچے سے تمہارا پورا علاج کراؤں گا، اور جہاں تم کہو گے میں وہاں تمہیں لے جا کر کے جاؤں گا، اور میں تمہاری اس چیز کا بندوبست کروں گا۔ اگر یہ بات ہے تو مجھے بتا دو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عتبہ کی باتوں کو سنتے رہے، بیچ میں کوئی جواب نہیں دیا، جو ایک ادب میں سے ہے کہ نہیں پہلے سامنے والے کی پوری بات سن لی جائے۔ عتبہ نے پہلی پیشکش یہ رکھی، زبردست پیشکش رکھی کہ اے محمد، اے میرے بھتیجے، اگر تیرے اوپر کسی طرح کا سحر ہو گیا ہے، اگر کسی جنات نے تجھے مس کر لیا ہے، یا تجھے دماغی اعتبار سے نعوذ باللہ کوئی بیماری آ گئی جو مالی خولیا کی قسم کی ہے، تو اگر ایسا کچھ ہے اور تو اس کے علاج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو ہم سارے مکہ کے لوگ تیرے لیے پیسہ جمع کریں گے، روپیہ جمع کریں گے، اور جہاں تو چاہے گا وہاں لے جا کر کے ہم تیرا علاج کرائیں گے، اگر ایسا ہو تو بتاؤ۔ دوسری پیشکش کیا رکھی؟ دوسری پیشکش یہ رکھی کہ اے محمد، اگر یہ بات نہیں ہے تو اگر تیری یہ چاہت ہے، یعنی جو تم نے مکہ میں اپنا ایک مشن چلایا ہے، اس مشن کے چلانے سے اگر تیرا یہ مقصد ہے کہ مکہ کی حسین ترین خوبصورت کسی لڑکی سے تیری شادی کر دی جائے،
اگر تیرا یہ مقصد ہے، اگر اس مقصد کے تحت تو نے یہ گویا کہ مشن چلایا ہے کہ مکے کی کسی حسین ترین جمیلہ خوبصورت عورت سے اگر تجھے شادی کرنا مقصد ہے، تو اے بھتیجے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں پورے مکے کی طرف سے، تمام مکے کے سرداروں کی طرف سے میں نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، میں پورے مکے والوں کی طرف سے اس بات کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں کہ اگر یہی بات ہے تو میں چل کر کے جس خاندان میں، جس گھر میں، جس کنبے میں، جس قبیلے کی، جس خاندان کی بچی پر تو اشارہ کر دے گا، ہاتھ رکھ دے گا، میں اس بچی سے تمہارا رشتہ ازدواج کرا دوں گا۔ دوسری پیشکش، یوں کہو کہ یہ دوسرا زبردست زہریلا تیر ہے۔ تیسرا تیر کیا مارتا ہے؟ تیسری پیشکش کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ اے محمد، اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں، نہ تو تجھے کوئی بیماری ہے، نہ تو تجھے کسی مکہ کی حسین و جمیل سے نکاح کی ضرورت ہے، تو پھر شاید کہ تو اس سے یہ چاہتا ہے کہ مکے کی سرداری تجھے مل جائے، مکے کی حکومت و بادشاہت تجھے مل جائے، تو اے محمد، اگر تیری یہ چاہت ہے، اس کے ذریعے سے تو یہ اگر چاہتا ہے، تو میں تو مکے کا نمائندہ بن کر کے آیا ہوں، اور تو مجھے جانتا بھی ہے کہ سرداروں میں سے میں بھی ایک سردار کہلاتا ہوں۔ اگر تیری یہ چاہت ہے تو میں مجتمع طور پر بغیر کسی اختلاف و انتشار کے، ولا خلاف ولا نزاع، نہ کوئی نزاع ہوگا نہ کوئی خلاف، بغیر اختلاف کے اتفاقی طور پر، متفقہ طور پر میں تیرے سر پر مکہ کی سرداری کا، مکے کی بادشاہی کا تاج رکھے دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ تین